بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 16ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل ہوگی۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ، اس میں دو باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے جو 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر تین عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش رہ گئے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا گیا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے جو ہیں وہ کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین لیتے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ یہ بہت بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی گئی کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ دو یتیم بچے اس سے محروم رہ جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنا کام میں لا سکیں۔ دوسرا اس میں ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے۔ یہ ایک بہت زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت ہی ظاہر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء اکرام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت بھی سرفراز ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن ہی میں قوت گویائی دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت حق ہے کہ ابا جان شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا سخت نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر اس کے بعد باقی 8 انبیاء کرام کا یہاں تو بہت مختصر ذکر ہے، یہ صرف نام ہی آیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ اس میں 3 مضامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرأت فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، اور پھر انسانوں تک قرآن کی ابلاغ
اور دعوت میں بھی آپ جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہوتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی سے ہے کہ جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص سے نجات دے دی، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظۃ الحسنہ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کے مقابلے میں اس کے جادوگر کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بمع لاؤش لشکر، تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، سامری کا بچڑا بنانا، اسرائیلیوں کی دلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے نہ پیاسے، اور نہ دھوپ کی تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے بھی نکال دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس طرح سے یہ واقعات جو ہیں وہ اس صورت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔